السلام علیکم ناظرین، آپ تمامی حضرات کا میری یوٹیوب چینل علاج روحانی میں خیر مقدم ہے۔ آپ تمامی حضرات کو آج میں ایک بہت اہم انفارمیشن دینے والا ہوں۔ یہ ایسی جانکاری ہے، یہ ایسا سوال ہے کہ جس سے ہر انسان پریشان ہے کہ کیا یہ حقیقت میں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں یہ ضرور طواف کیا ہوگا، یہ بات ضرور آئی ہوگی، کیا جنات کو عطر پسند ہے؟ کیا ہم عطر لگائیں گے تو جنات ہم پر حاوی ہو جائے گا؟ کیا ہم عطر اور خوشبو لگائیں گے تو جنات ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، ہمارے کاروبار میں پریشانی بنیں گے، ہمارے کاروبار میں رکاوٹ بنیں گے؟ تو کیا اگر آپ کے ذہن و دل و دماغ میں یہ بات کبھی بھی آئی ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ پورا دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس طریقے کے جو سوالات ہیں وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ آپ کبھی ایسے جو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے ان کے شکار نہیں ہو پائیں گے۔ اور ایک آخر میں بات اور بتاؤں گا کہ کون سا کام کرنے سے ہمارے گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا، کون سا کام کرنے کے بعد ہمارے گھر کے اندر جنات کا داخلہ بند ہو جائے گا، اگر ہوگا بھی تو وہ نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک التماس کرتا ہوں، ایک درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ اور برائے مہربانی پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس میں بالکل کنجوسی نہ کریں، اور اپنے دوستوں کے پاس، اپنے احباب کے پاس جن جن حضرات کے دل و دماغ میں یہ سوالات آئے ہیں یا کبھی کسی سے آپ نے سنا ہے تو ان کے پاس یہ ویڈیو ضرور شیئر کر دیں۔ تو چلیے میں اپنی طرف یا اپنے ویڈیو کی طرف چلتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک سوال ہے کہ کیا عطر لگانے سے شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے؟ کیا عطر لگانے سے، کیا خوشبو لگانے سے جنات ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم کو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا وہ ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا جنات کو عطر پسند ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب سمپل سادہ سا ہے۔ جیسے ہر انسان کے دماغ کی حالت الگ الگ ہوتی ہے، ہر انسان کا من الگ الگ ہوتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جنات کے بھی معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے، اور انسانوں کو سب سے اچھی مخلوق یعنی اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو یہ انسانوں کے لیے وعید ہے، جناتوں کے لیے نہیں ہے۔ میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں تھوڑا سمجھیں آپ۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہیں، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقوں کو انسان کے تابع کر دیا ہے، یعنی انسان اس سے جس طریقے سے چاہے مدد لے سکتا ہے، جس طریقے سے چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ مٹی ہو، آگ ہو، پانی ہو، جنات ہو، ہوا ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری امت ہے، ہم اللہ رب العزت کے جو پیارے بندے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقوں کو انسان کے تابع کر دیا ہے۔ تو انسان سب سے طاقتور یہ انسان ہے اور سب سے طاقتور مخلوق ہے۔ تو سب سے پہلے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہر جنات کا مسئلہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی جنات مسلمان ہوتا ہے، کوئی کافر ہوتا ہے، کوئی مشرک ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان میں کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی کسی چیز کو پوجنے والا ہے، کوئی کسی چیز کو پوجنے والا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے جنات کا بھی یہی معاملہ ہے۔ کوئی بہت شریف ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ بدمعاش ہوتے ہیں، کوئی شریفوں کو یہ پریشان کرنا پسند کرتے ہیں، کوئی نہیں پسند کرتے ہیں۔ کتنے جنات ایسے بھی ہیں جو یہ بہت سارے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسا ان لوگوں میں بھی ہے کہ کچھ خراب ہیں اور کچھ اچھے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بنیادی بات بتانے والا ہوں جو کہ ہر انسان کے ساتھ پرابلم کریٹ کرتا ہے، کہ وہ کیا ہے کہ جنات کن کن لوگوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور کیسے کیسے لوگ یہ ان سے چھوٹنا مطلب اس سے چھوٹ سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان زیادہ ناپاک رہتا ہے، جو انسان، یہ توجہ سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، ذہن نشین کر لیجئے ان باتوں کو، جو انسان سب سے زیادہ ناپاک رہتا ہے، گندا رہتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف رہتا ہے، یعنی نماز کو چھوڑنے والا ہو، کافر ہو، کافر تک تو پہنچ ہی جاتا ہے، جس نے نماز کو چھوڑا وہ کفر تک پہنچ گیا،
تو جو بے نمازی ہوتا ہے، جو ناپاک رہتا ہے، یعنی ہم بستری کرنے کے بعد یا کوئی بھی نجاست کے بدن پر لگ گئی ہو، اس کو دھلنے میں دیر کرتا ہے، کھاتا پیتا رہتا ہے، عیش موج کرتا ہے، اللہ سے دور رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، ان کے رولز سے، ان کے ریگولیشن سے دور رہتا ہے، تو ویسے لوگوں کے اوپر جنات حاوی ہو جاتا ہے، اور ویسے جنات ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ بدمعاش، خبیث ہوتے ہیں۔ ایسے جنات ان لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں اور پھر انہیں پریشان کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نیک بندہ ہے تو پھر جنات اس کو ٹچ کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ پرہیزگار آدمی ہے، اس سے پنگا لینا اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ہم اس کو پریشان کر رہے ہیں تو اس کو علاج کرنا بھی آتا ہے۔ یہ جنات جو ہیں یہ بات کو سمجھتے ہیں۔ اور اب ایک اور بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ جنات زیادہ تر ویران جگہ پر رہتا ہے، سنسان جگہ پہ رہتا ہے، جہاں پر بہت زیادہ جنگلات ہوتے ہیں وہاں پر جنات رہتا ہے۔ اور جنات کی الگ الگ قسمیں ہیں، کچھ جنات ایسے ہیں جو دریا کے کنارے رہتے ہیں، کچھ جنات ایسے ہیں جو چٹیل میدان میں رہتے ہیں، کچھ جنات ایسے ہیں جو گندی جگہوں پر رہتے ہیں۔ تو ہر جگہ جنات جو ہے نا الگ الگ کیٹیگری سے بٹے ہوئے ہیں، اور جو مسجد میں رہتے ہیں، مدارس میں رہتے ہیں، وہ دیندار ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں جنات کا کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بہت آسان سی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے صبح و شام اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت کرنی شروع کر دی، اس گھر میں کبھی بھی شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو بھی رہا ہے یا ہو چکا ہے تو وہ جنات اور شیاطین اس گھر سے نکل جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صبح اور شام، یہ جو دو وقت ہے نا، صبح اور شام، فرشتے اور جنات کے نزول اور اوپر نیچے کا وقت ہوتا ہے۔ اوپر جنات نیچے جاتے ہیں، اوپر سے نیچے آتے ہیں، اور فرشتے بھی اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ اگر آپ گندے ہیں، ناپاک ہیں، تو فرشتے اور جنات کے بیچ میں آپ کیا ہوں گے؟ رگڑ جائیں گے، جنات آپ سے چپٹ جائیں گے، اور جو خراب ہوں گے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ تو میری والا ہے، تو ان سے وہ چپک جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پرہیزگار بندہ ہے اور کیسا بھی مسئلہ ہو جائے ان کے ساتھ، یا راستے میں گزر رہا ہو، اگر جنات اس کو دکھ گیا تو وہ خود سترک ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ اچھا آدمی ہے، یہ پرہیزگار آدمی ہے، یہ دیندار آدمی ہے، اگر میں اس سب پنگا لوں گا تو یہ مجھے رگڑ کر رکھ دے گا، ٹھیک ہے، یہ میرے لیے شامت آ جائے گی اس بات کی۔ تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ پاک رہیے، ہمیشہ پاک رہنے کی کوشش کیجئے۔ غلطی سے ہر انسان ناپاک ہوتا ہے، اگر آپ ناپاک ہو رہے ہیں ہم بستری کی وجہ سے یا کسی کی بھی وجہ سے، تو فجر کے وقت کوشش یہ کریں کہ جلد سے جلد ہم پاک ہو جائیں، کیونکہ جو جنات ہوتے ہیں، جو خراب جنات ہوتے ہیں، ان کو ناپاکی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود ناپاک ہوتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ فلانا بندہ میرے جیسا بن جائے، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی یہی اچھا لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ میرے جیسا بن جائے۔ تو آخری جو میں نسخہ بتایا ہوں کہ گھر میں جو جنات یا شیاطین ہیں، تو آپ صبح شام یہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ یہ دو کل یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی، ان کی تلاوت شروع کر دیں۔ گھر میں قرآن مقدس کی بھی تلاوت کیا کریں، اس سے آپ کو فائدہ بھی ہو جائے گا، اور گھر کے میں اندر جو بھی شیطان جنات ہیں وہ سب یہ دفع ہو جائیں گے گھر سے ہمیشہ کے لیے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ کیا جنات کو عطر پسند ہے۔ تو کچھ جنات کو پسند بھی ہوتا ہے، کسی کو نہیں پسند، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو عطر لگائے ہیں تو وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جنات آپ کے پاس یوں ہی نہیں آتا، یا تو آسیب کی وجہ سے آتا ہے، آسیب کہتے ہیں اس کو جو مسلط کر بھیجا گیا ہو، کسی کے نام کے ساتھ اس کو لگا دیا گیا ہو، کسی کا کاروائی کی وجہ سے آیا ہو، تو ایسے آتے ہیں، باقی ایسے نہیں آتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ اپنے ذہن و دل و دماغ میں اس کو بٹھائے ہوئے ہیں، آپ جب تک اس ڈر کو اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائے رہیں گے، آپ کو وہ ڈراتے رہیں گے۔ اگر آپ نہیں ڈریں گے تو پھر وہ آپ سے ڈر جائے گا، کہے گا کہ نہیں یہ مجھ سے یہ تیزگر بندہ ہے، اگر میں اس سے پنگا لوں گا تو یہ مجھے رگڑ دے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اسی طریقے کی اور جانکاری کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے دوستوں کے پاس اسے ضرور شیئر کریں۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔